أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. قربانی ایک ایسا عمل ہے، تھوڑی آواز ہے تھوڑی، جس سے انسان کا اللہ سے رابطہ اور تعلق مضبوط بھی ہوتا ہے اور پائیدار بھی ہوتا ہے. انسانیت کی کامیابی، فلاح اور نجاح کے لیے قربانی ضروری ہوتی ہے. انسان کی تعظیم، تکریم اور عزت کے لیے بھی قربانی ضروری ہوتی ہے. انسانیت کا معیار اور جس پہ انسانیت کا انحصار ہے وہ قربانی ہی ہے. جس قدر انسان میں قربانی کا، ایثار کا، فدا ہونے کا، قربان ہونے کا جذبہ زیادہ ہوگا، اس قدر ہی اللہ کی طرف سے عزت اور تعظیم کا صلہ بھی زیادہ ملے گا. انسانیت کی حقیقی بقا کے لیے بھی قربانی ضروری ہے. اگر قربانی کا مادہ ختم ہو جائے تو یہ جہان فنا ہو جائے گا. اس کائنات میں ایک دوسرے کے لیے قربانی کا سلسلہ چل رہا ہے. ماں اپنی اولاد کے لیے قربانیاں دیتی ہے تو اولاد اپنے والدین کے لیے قربانیاں دیتے ہیں. دوست دوست کے لیے قربانیاں دے رہا ہے
معلم متعلم کے لیے، شاگرد اپنے استاذ کے لیے قربانیاں دے رہا ہے۔ مذہب کے نام پہ، دین کے نام پہ بھی قربانی دینے کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ انسانیت کی حقیقی بقا وہ بھی قربانی سے منسلک ہے۔ انسان کی عزت اور مقام کی بقا وہ بھی قربانی کے ساتھ منسلک ہے۔ جس قدر قربانیاں بے مثال اور لازوال ہوں گی، اتنا ہی اللہ پاک اس انسان کو عزت، عظمت، رفعت اور بلندی اور ایسی نیک نامی سے نواز دیتے ہیں کہ دنیا پھر اس کے اوپر رشک تو کر سکتی ہے مگر وہ مقام حاصل نہیں کر سکتی۔ دین کی ترقی اور دین کا عروج اور دین کی تبلیغ یہ قربانیوں سے جڑی ہوئی ہے۔ اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنے وقت کی، اپنے راحت کی، اپنے عیش و آرام کی قربانی دینی ہوتی ہے، تب جا کے وہ دین ترقی بھی کرتا ہے، عروج پہ بھی پہنچتا ہے۔ تو ایک جو عمل قربانی کا ہے، اس کے ساتھ اللہ نے کئی سارے نتائج اور ثمرات جوڑ کے رکھے ہوئے ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک قربانی کا عمل بجا لانے سے ایک انسان کو کئی طرح کے فوائد، منافع، مرافق اور ثمرات حاصل ہو جاتے ہیں۔ تو جب اتنی بے بہا نعمتوں کے ساتھ مالا مال عمل اور اس قدر منافع اور خوبیوں کے ساتھ مزین عمل، تو پھر اللہ پاک نے اس عمل کے لیے انسانیت ہی کو منتخب فرمایا ہے کہ اشرف المخلوقات، جس مخلوق کو اللہ نے تمام مخلوقوں سے اعلیٰ درجہ عطا فرمایا، تو یہ قیمتی ترین عمل بھی اللہ پاک نے اسی مخلوق ہی کو عطا فرمایا ہے، تاکہ اس کی شرافت میں، اس کی عزت میں، اس کی تعظیم میں مزید اضافہ ہو جائے، اور تمام منافع اور مرافق، تمام اس کے ساتھ جڑے ہوئے ثمرات اور تمام اس کے ساتھ منسلک اجور، وہ سارے اس انسان کے دامن میں ڈال دیے جائیں۔ تو اللہ پاک نے قربانی کا عمل جو ہے وہ انسانیت کے لیے دیا ہے۔ پھر جو یہ عمل ہے، یہ کوئی آخری امت کے لیے نہیں ہے کہ اللہ نے اسی امت کو یہ حکم دیا، اسی امت کو یہ عمل دیا کہ آپ ہی نے قربانی کرنی ہے۔ رب نے فرمایا یہ امت بھی میری مخلوق ہے، اس سے پہلے جو امتیں گزری ہیں وہ بھی میری مخلوق ہے، یہ بھی انسان اور وہ بھی انسان۔ تو رب تعالیٰ کسی کے ساتھ کوئی فرق والا معاملہ نہیں کرتے۔ اتنی بے بہا نعمتیں، اتنی بے بہا رحمتوں والا عمل، ثمرات اور صلات اور اجر والا عمل اللہ ہر امت کو عطا کرتا گیا۔ طریقے مختلف ہوتے ہیں، ادا کرنے کا، ادائیگی کا طریقہ، سلیقہ مختلف ہو سکتا ہے، مگر بنیادی طور پہ اللہ پاک نے قربانی کا عمل سب امتوں کو دیا ہے، تاکہ اس قربانی کے ساتھ ملے ہوئے اور جڑے ہوئے جتنے فوائد اور منافع ہیں وہ سارے ان لوگوں کو نصیب ہو جائیں۔
تو اسی کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن مقدس میں کیا ہے، اور یہ قربانی کا عمل اتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ نے اس عمل کے لیے انبیاء بھی چنے، انبیاء کو منتخب کیا، اور پھر ان کی قربانیاں اور پھر ان کا اسوہ ہمارے لیے ایک ایسا نمونہ بن چکا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضحوا فإنها سنت ابیکم ابراہیم، بھئی قربانیاں کیا کرو، اس کے ساتھ جڑے منافع اور فوائد تو مل ہی جائیں گے، مگر یہ ذہن میں رکھنا کہ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے بابا ابراہیم کی یہ سنت ہے، یہ قیمتی عمل اللہ نے انہیں بھی عطا کیا تھا، اور یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے تمہیں بھی اس عمل کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے قرآن مقدس میں اس کا تذکرہ ایک ایسے انداز میں بیان فرمایا کہ قربانی کا عمل بھی سمجھ آ جائے، ایک مسلمان اور اللہ کے تابع دار بندے کو قربانی کی حقیقت بھی سمجھ آ جائے، مگر ساتھ ساتھ مسئلہ توحید کا جو سبق ہے وہ بھی انسان نئے سرے سے یاد کر لے اور اس کی تجدید ہو جائے، اور جو اس سے ملنے والے ثمرات اور انسان کی زندگی میں تبدیلی جب آتی ہے قربانی کے عمل سے، تو اللہ نے ان کا بھی ذکر کیا ہے، اور ساتھ یہ شرافت اور عزت اور مقام ان لوگوں کو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے جو قربانیاں کرتے ہیں، تو ان کی اوصاف کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے، تاکہ ان کی عزت اور تعظیم دنیا کو معلوم ہو جائے کہ جو رب کے لیے قربانیاں دیتے ہیں کہ وہ عام بندے نہیں ہوتے، رب کے محبوب ترین بندے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اے قربانی دا عمل، قربانی دا مقام، ذبح کرنے دا محل، او جانور جڑا ہوندا ہے جس نو ذبح کر کے اللہ دی رضا اور خوشنودی حاصل کیتی جاندی، اللہ پاک فرماندے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، میں یہ عمل ہر امت نو دیتا، ہر قوم نو عطا فرمایا، ذبح دا طریقہ، نسک تے قربانی دا طریقہ بھی اللہ پاک نے سکھلا دیتا۔ کوئی پیغمبر، کوئی امت، کوئی نبی، کوئی شریعت، کوئی مذہب تے مسلک اس قربانی والے عمل تو خالی نہیں رہا، جتنا کتاباں آئیاں، جتنے دنیا دے اندر مذاہب آسمانی آئے، جتنیاں شریعتاں اللہ پاک نے نازل فرمائیاں، اللہ پاک فرماندن ساریاں شریعتاں دے اندر میں قربانی والے عمل نو لازمی امر تے لازمی جز بنا دیتا ہوں۔ ناری اللہ پاک علت بیان فرماندن کیوں اے چیزاں دیتیاں، اے طریقہ کیوں سکھایا، تاکہ رب دی یاد بھی تازہ ہو جائے، مسئلہ توحید دا بیان بھی ہو جائے۔ اللہ پاک فرماندن ہر زمانے دے اندر کوئی جانور ذبح پیا کردا ہے بتاں دے ناں تے، کوئی جانور ذبح پیا کردا ہے مولویاں دے ناں تے، کوئی جانور ذبح پیا کردا ہے ملائکہ اور فرشتیاں دے ناں تے،
کوئی جنات دے نا تے، کوئی عزازیل تے، کوئی شیاطین دے نا تے، کوئی زندیاں تے مردیاں دے نا تے، کوئی جنڈی کنڈی قبر مزار دربار والے دے نا تے ذبح پیا کردا ہے، تے کوئی لات تے منات تے عزا دے نا تے ذبح پیا کردا ہے، کوئی داتا دے نا دیاں قربانیاں پیا دیندا ہے، کوئی پیر عبد القادر جیلانی دے نا تے بکرے ذبح پیا کردا ہے، کوئی کسے دے نا تے، کوئی کسے دے نا تے، کوئی کسے دے نا تے قربانیاں تے بن گیا، مگر رب فرماندے نے میرے واسطے قربانیاں نہیں بنیاں، میرے نا دی قربانی، میری رضا واسطے قربانی، میری خوشنودی واسطے قربانی او بندی ہے جس قربانی دا پہلا مقصد ہوندا ہے لیذکر اسم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ دا نام، رب دا نام لے کے اس جانور نو ذبح کیتا جائے، رب دا نام لے کے اس چیز نو قربان کیتا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے لیذکر اسم اللہ علی ما رزقہم، اے چیزاں تے میں دینا، اے رزق تے میرا ہوندا ہے، چاہے وہ دودھ پیا دیندا ہوئے غیر دے نا تے، او دودھ والی نعمت رزق تے میں دین والا، او بکرے چھترے جڑے پیران دے نا تے ذبح پیا کردا ہے، ذرا غور تے کرے دیندا تے غیر دے نا تے پیا ہے، مگر رب تعالیٰ فرماندے لا ما رزقہم، او نعمتاں، او جانور، او بکرے، او دودھ، او چیزاں، سارا ساز و سامان میں اللہ دیندا پیا ہونا، تے میں اے انصاف دی گل کیتی، عدل تے وپار دی گل پیا کرنا، لیذکر اسم اللہ علی ما رزقہم، جیڑیاں چیزاں، جیڑیاں نعمتاں میں دیندا پیا انہاں نعمتاں دے اوتے نام بھی میں اللہ دا ہونا چاہیدا ہے، انہاں نعمتاں دے اوتے تذکرہ بھی رب دا ہونا چاہیدا ہے، انہاں نعمتاں دے اوتے نام بھی اللہ دا لائے کے قربان کرنا چاہیدا ہے۔ اللہ نے کوئی بے وپاری گل تے نہیں کیتی، بے انصافی گل تے نہیں کیتی، عدل و انصاف نال بھریا جملہ اللہ ذکر پیا کردا ہے، ذرا سوچتے صحیح، اتنا آسان جیا مطالبہ کیتا ہے، نعمتاں بھی میری انتے نام بھی میرا لیا کر۔ اللہ تعالیٰ فرمانے لیذکر اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، من بیانیہ ساریاں چیزاں وچوں اللہ پاک فرماندے نے ایک چیز دا نام لے کے میں ذکر پیا کردا، من بہیمۃ الانعام، او جانور جڑے جانور نو لٹا کے ذبح پیا کرنا ہونا ہے تے اپنے ہتھی چھری چلا رہا ہونا ہے، انہاں دا نام لے کے میں ذکر پیا کرنا، ورنہ ساری کائنات دیاں نعمتاں میں اللہ دیاں عطا کردا ہے، ایک ایک نعمت جڑی تینوں دنیا دے اندر نظر پئی آندی، حقیقی مالک دے خالق اللہ ہوندا ہے، اس واسطے اللہ تعالیٰ فرماندے من بہیمۃ الانعام، جدو جانور پیا ذبح کرنا ہونا ہے، وہ جانور بھی اللہ پیدا کرنا والا، وہ نعمت بھی اللہ دین والا، تے جدو ذبح کرن لگے اس جانور دے اوتے نام بھی اللہ دے لیا کر۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے حکم کوئی تواڈے واسطے نہیں ہے، پالیاں امتاں واسطے بھی یہی حکم ہے۔ نوح علیہ السلام دے مذہب دے اندر، ابراہیم علیہ السلام دی شریعت دے اندر، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام دے دین دے اندر، تورات و انجیل دے اندر، ساریاں کتاباں تے سارے آسمانی مذاہب دے اندر اے دنیا نو سمجھاندا رہیا، اے نعمتاں دین والا بھی میں اللہ آپ،
تے انہاں نعمتاں دے اوتے نہ وی میرا ہی ذکر کرنا چاہیے، اور کسے در اللہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے جدوں کائنات نوں پتہ چل گیا کہ نعمتاں بھی اللہ دیاں تے نہ بھی ذکر اللہ دا ہونا ہے، نال ہی اللہ پاک فرماندے نے فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ پھر ہر بندے نو اسے ویلے مسئلہ یاد آ جاندا ہے، اے سبق دل دے اندر مضبوط ہو جاندا ہے، اے پختہ ہو جاندا ہے، دل دیاں تختیاں دے اوتے سبق نقش ہو جاندا ہے کہ جڑے ویلے بندے نو یقین ہوندا ہے اے نعمتاں بھی اللہ پیا دیندا ہے، اے نعمتاں میں استعمال کر کے دو تے نا بھی اللہ دا لے رہا تے نتیجہ نکلدا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ تہاڈا الہ بھی کلا ہے، معبود بھی اکیلا ہے، مشکل کشا بھی اکیلا ہے، حاجت روا بھی اکیلا ہے، غیب دان بھی اکیلا ہے، کار ساز بھی اکیلا ہے، نفع نقصان دا مالک بھی اکیلا ہے، عزت ذلت دے فیصلے کرنے والا بھی اکیلا ہے، حتیٰ کہ دنیا دے اندر موت حیاتی دے فیصلے کرنے والا وہ بھی اکیلا ہے۔ تو دنیا دے اندر تواڈے زمانے دے اتار چڑھاؤ دے نال فیصلے کرنے والا بھی اکیلا ہوندا ہے، خوشیاں تے غم دے فیصلے کرنے والا بھی اکیلا ہوندا ہے، اولاد دینے دے اندر بھی کلا، نعمتاں دینے دے اندر بھی کلا، انعام کرنے دے اندر بھی کلا، خالق ہون دے اندر بھی کلا، مالک ہون دے اندر بھی کلا، محیی ممیت ہون دے اندر بھی کلا، ساری کائنات دا نظام چلانے دے اندر بھی کلا، ساری کائنات دا انسان سنبھالنے دے اندر بھی کلا، ساری کائنات دے انسانات جانوراں دیاں تقدیراں لکھ کے فیصلے کرنے والا بھی کلا، ہر کسے دے انجام دے اوتے نظر رکھنے والا بھی کلا، ہر کسے نو نتیجے دے اوتے پہنچا کے او دے عمل دے مطابق صلہ دین والا بھی کلا۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے قربانی دا سبق ہوندا ہے الہُکم پیدا ہو جائے، ساری کائنات جھوٹی تے غلط ہو سکتی ہے، مگر زمین نیاز دے لائق بھی کلا اللہ ہوندا ہے، سجدیاں دے لائق بھی کلا اللہ ہوندا ہے، اے دودھ دینے دے لائق بھی کلا اللہ ہوندا ہے، مالی عبادت ہوے، بدنی عبادت ہوے، لسانی عبادت ہوے، نظر نیاز والی عبادت ہوے، منت منوتی والی عبادت ہوے، تیرے دل دے اندر یقین تے ایمان پیدا ہو جائے، ایک ذرے دے برابر انہاں عبادتاں بھی تو کسے جز دا کوئی کائنات دا فرد مالک نہیں۔ اس قدر یقین، اس قدر اطمینان، اللہ تعالیٰ فرماندے نے قربانی نال ہی تینوں آنا ہے تے قربانی دی حقیقت سمجھ کہ اللہ صرف اتنا مطالبہ کیتا ہے چیزاں بھی میری ہیں تے نہ بھی میرا ہی ہونا چاہیے۔ رب نے کو لمبا چوڑا مطالبہ، انسان کتنی نا انصافی پیا کردا ہے، کس قدر انسان ظالم بن گیا ہے، چیزاں رب دیاں، نعمتاں رب دیاں، انعامات رب دے اور دیندا ہے غیراں تے نہ تے۔ اے انصاف اللہ پاک نے او دا مطالبہ کیتا ہے تے ظلم نو مٹانے دا مطالبہ کیتا ہے، تے جتھے انصاف آ جائے اتھے امن ہوندا ہے، جتھے ظلم آ جائے اتھے بے امنی ہوندی ہے۔ رب تعالیٰ فرماندے نو کائنات دے انسان میں تینوں سبق سکھا رہے ہیں، اپنے رب نال انصاف تو کر لے، ساری دنیا میں امن نال بھر دیا گا۔ آج ہر بندہ کہتا ہے بد امنی ہے، بد امنی ہے، بد امنی ہے، بد امنی ہے، واقعی بد امنی ہے، دچ کوئی شک، لیکن اسی انسان کو بندہ اے پوچھے تو رب نال کتنا انصاف کیتا ہے، تو اللہ پاک نال کتنا عدل کیتا ہے۔ اے سارے نتائج اس واسطے ہیں کہ انسان اپنے رب نال بھی عدل تے اللہ اسے انصاف کا مطالبہ کرتا ہے کہ ایک ایک چیز مرحلہ وار درجہ بدرجہ اللہ تعالیٰ فرماندے اے تو انصاف کر لے، اگے میں توفیق دے دیاں گا، قربانی دے موقع تے انصاف کر لیا کر۔
ساریاں بدامنیاں بے چینیاں بے سکونیاں اس واسطے ہیں نے کہ بندے دے اندر انصاف نہیں، بندہ اپنے رب نال بھی انصاف نہیں پیا کردا، تے جدو بندہ اپنے رب نال انصاف کرے اللہ ساری کائنات دے وسائل اسباب بھی اگر مک جان تاں بھی اللہ اس انسان دی عزت دی حفاظت ضرور ہی کرنا ہے۔ یہ وجہ یہ ہے کہ رب نال بھی انصاف ہو۔ اللہ پاک فرماندے نے اے تے چلو قربانی دے موقع تے ایک ہی مطالبہ کیتا میرے نال کوئی انصاف تے کر لے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے لیذکر اسم اللہ علی ما رزقہم، لیذکر اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، اے نعمتاں بھی میں پیا دینا، اے جانور بھی میں پیا دینا، اے بکرے تے چھترے بھی میں پیا دینا، اے دودھ تے شیرینیاں شکرانے تے نعمتاں میں عطا پیا کرنا، انہاں نعمتاں دے اوتے نام بھی میرا لے لیا کر، تے جڑے ویلے نام میرا لینا اگلا سبق میں آپ تینوں یاد کرا دیاں گا، اگلا سبق میں آپ تینوں پڑھا دیاں گا، اگلی رہنمائی میں تیری آپ کر دیاں گا۔ جدو تیرے اندر اے یقین پیدا ہو گیا دین لگا پیر دے نا تے بکرا، تے تیرے دل دے اندر جا کے کھلبلی مچ گئی ہے بکرا تے میرے اللہ نے پیدا کیتا ہے، اے نعمتاں تے میرے اللہ نے دتیاں نے تے دیندا میں کہ دے نا تے پیا دودھ دین لگا کسے انسان دے نا تے تیرے دل دے اندر زلزلہ طاری ہو گیا، اے نعمتاں تے میرے اللہ نے بنائیاں نے، اے انعام تے میرے اللہ نے دیتا ہے، میں نہ انصافی کر کے میں غیر دے نا تے کیوں پیا دینا؟ اتنا دل دے اندر تو خیال پیدا کر لے، اگے میں اللہ آپ اپنی قدرت دی زبان نال تینوں سبق پڑھا دیاں گا۔ او سبق کیڑا ہونا؟ الہکم الہ واحد، اے سبق تیرے اندر رٹی جائے گا، پکا تے مضبوط ہو جائے گا۔ اے پہلا کم تو چا کر تیری زبان دے تے میں جاری کر دیاں گا، الہکم الہ واحد، کوئی نفع نقصان دا مالک نہیں، کوئی عزت ذلت دا مالک نہیں۔ اے الہ دا لفظ استعمال کیتا حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی دے پیڑ دے اندر الہ دا لفظ استعمال کیتا، اللہ تعالیٰ پورے جملے نو پوری گل نو پوری تقریر نو اللہ پاک ذکر پہ کر دینے نو حضرت یونس علیہ السلام فرما دینے نادا فی الظلمات اللہ سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ پاک فرما دے اج میں تینوں سبق پڑھا دیں گا، تو آکھے گا لا الہ الا اللہ، جب تک الہ دا ذکر نہ ہوئے تے بندہ مسلمان بھی نہیں ہوندا۔ کلمہ طیبہ دے اندر جڑا اسلام دے اندر داخل ہون واسطے پہلی شرط ہے او دے اندر اللہ نے اللہ دا لفظ ذکر نہیں کیتا، خالق دا ذکر نہیں کیتا، مالک دا لفظ نہیں تذکرہ کیتا۔ اللہ فرماندے الہ لا الہ، الہ دے اندر سارے صفاتی نام بھی آ جاندے، سارے کمالات جڑے اللہ تعالیٰ دے ہوندے نے او لفظ الہ دے اندر بند ہو جاندے نے، تے جدو بندہ پہلی مرتبہ اقرار کردا ہے لا الہ، معلوم ہوندا ہے اللہ دے سارے کمالات دا اقرار پیا کردا ہوندا ہے۔ اے اللہ پاک ذکر کردے نے اے سبق تو یاد چا کر کہ یار چیزاں بھی میرے اللہ دیاں دتیاں ہویاں، اے نعمتاں بھی میرے اللہ دیاں دتیاں ہویاں، اے چیزاں دینیاں تے اللہ دے نام دے اوتے دینیاں نے، اے قربان کرنیاں تے اللہ دے نام تے قربان کرنیاں نے، اے کم تو چا کر اگلا کم میں آپ کر دیاں گا الہکم الہ واحد۔ اللہ تعالیٰ فرما دن جدو تینوں سبق رٹی گیا، سبق تیرا پکا ہو گیا تے نال میں مطالبہ پیا کرنا، جدو انہوں الہ من لیا تے فلہو اسلمو، تابے داری بھی اودی کریا کر، تابے داری بھی اودی کریا کر، فلہو اسلمو، فلہو اسلمو، اسلمو اس
سپردگی نو آکھیا جاندا ہے، اس ادائیگی نو آکھیا جاندا ہے جیڑا بندہ خوشی نال پیا کردا ہوندا ہے، اے میں دینا پیا تے تو مینوں دے دے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے فَلَهُ أَسْلِمُوا، پھر خوشیاں نال، دل دیاں رضا مندیاں نال، طیب خاطر نال، اپنے دل دیاں خوشیاں نال فَلَهُ أَسْلِمُوا، تے سارے جہان نو، ساریاں چیزاں نو اس اللہ دے سپرد تو کر دیتا کر۔ اللہ تعالیٰ فرماندے جڑے ویلے تو سب کچھ او دے سپرد کر دیتا، جڑے ویلے سب کچھ او دے حوالے کر دیتا، اللہ دیاں نظراں دے اندر تو بن گیا عاجز، اللہ دیاں نظراں دے اندر تو بن گیا تابعدار، اللہ دے کاغذاں دے اندر لکھیا گیا فرما بردار۔ اللہ تعالیٰ فرماندے پہلے تو دل دے اندر اے فیصلہ کیتا ہی کہ چیزاں اللہ دیاں تے جانیاں بھی او دے نا دے اتے ہے نے۔ اگلا سبق میں پڑھا دیتا کہ الہ بھی کلا ہے تے نال مطالبہ کیتا فَلَهُ أَسْلِمُوا، تے تو میرا تابعدار تے فرما بردار بن جا۔ جڑے ویلے فرما بردار بن گیا، اللہ پاک فرما دے تیرا کام مک گیا، ہن میرا اگے شروع ہو گیا۔ تیرا کام مک گیا، ہن میرا اگے شروع ہو گیا۔ میرا کام کیڑا ہے؟ میں اعلان پیا کرنا بشیر المخبتین، میرا پیغمبر اپنی زبان نال، اپنے الفاظاں نال، اللہ دی کلام دے ذریعے انہاں لوگاں نو خوشخبری دے دے۔ میرے اللہ خوشخبریاں دینیاں نا، تے دینیاں کیڑی چیز دیاں خوشخبریاں نے؟ نا اللہ نے نہیں لیا، خوشخبریاں تے سنانیاں نے، اگر کیڑی چیز دیاں خوشخبریاں نے اے اللہ نے ذکر نہیں کیتا۔ اصول اے ہوندا ہے جدو اللہ دین لگے تے عطا کرن لگے اے ذکر نہ کرے میں کیڑی شے دینی ہے، تے مانا ہوندا ہے سب کچھ دے دے گا، سب کچھ دے دے گا۔ تے جدو اللہ نے خوشخبریاں دا حکم دیتا ہے کہ خوشخبریاں دیو انہاں لوگاں نو، انہاں تابعدار بندیاں نو خوشخبریاں دو، اللہ کیڑی شے دیاں خوشخبریاں، تے بندے نو اگے لفظ نہیں ملدا کہ کیڑی شے دی خوشخبری ہے، مانا بن جاندا ہے ہر چیز دیاں خوشخبریاں، عزت دیاں خوشخبریاں، دنیا دے اندر کامیابی دیاں خوشخبریاں، آخرت دے مقام دے ملن دیاں خوشخبریاں، جنت دیاں خوشخبریاں، آفات بلیات تو محفوظ ہونے دیاں خوشخبریاں۔ اللہ تعالیٰ فرماندے تیرا کم مک گیا بشیر المخبتین، اگے جو کچھ دینا میں اللہ آپ دینا ہے، اپنی مرضی نال دیندا رہاں گا۔ تیرا عمل دنیا دے اندر مک گیا، اگے میرا فضل مکن والا نہیں ہے، تیرا کم دنیا دے اندر مک گیا مگر میری رحمتاں دی کوئی انتہا نہیں ہے، تیرا عمل تے دنیا دے اندر ختم ہو گیا مگر میری نعمتاں دی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ سانو سمجھ نہیں پیا آندا عاجز بندے کیڑے، تیرے تے تابعدار بندے کیڑے ہوندے نے جنہاں تے تو راضی ہو جانا ہے، جنہاں نو خوشخبریاں پیا ملدیاں نے، او کیڑے بندے ہوندے نے؟ اللہ پاک فرماندے نام میں کسے دا نہیں لینا، صفتاں میں بیان کردا جاواں گا تے آپ سمجھ لینا ہے او کیڑا بندہ اللہ دا ہوندا ہے، محبوب بندہ کیڑا ہوندا ہے، اللہ تعالیٰ دا تابعدار تے فرما بردار کیڑا بندہ ہوندا ہے۔ رب تعالیٰ فرماندے نے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، پہلا وصف تے پہلا کمال انہاں لوگاں دا اللہ بیان فرماندے نے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ دا تذکرہ دو طرح دا ہوندا ہے، کدے اللہ دا تذکرہ قہاریت دا ہوندا ہے، جباریت دا ہوندا ہے، تے کدے اللہ دا تذکرہ رحمت دا ہوندا ہے، رحمان دا ہوندا، او دیاں نعمتاں دا ہوندا، او دے انعامات تے فضلاں دا ہوندا۔ اللہ تعالیٰ فرماندے جس طرح دا بھی تذکرہ انہاں لوگاں دے سامنے ہو جائے، میری رحمت دا تذکرہ ہوئے، وجلت قلوبہم، انہاں دے دل خوشیاں نال جھومن لگ جاندے ہیں، انہاں دے دل دے اندر خوشیاں دیاں لہراں پیدا ہو جاندیاں تے اللہ تعالیٰ فرماندے جے میری جباریت دا ذکر آ جائے، قہاریت دا ذکر آ جائے، میرے قہار ہونے دا ذکر آ جائے، وجلت قلوبہم، اللہ دے قہر تو انہاں دے دل کب جاندے،
ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ, ਦਿਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੂਮਿਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਈਮਾਨ ਦੀ ਇਹੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੁੰਦੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੈਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਹਾਰੀਅਤ ਤੇ ਜਬਾਰੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਕੰਬਦਾ ਹੈ, ਲਰਜ਼ਾ ਤਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਬ ਕਭੀ ਵਜੂਦ ਤੇ ਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਵੇ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਚਾਣੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਵਸਫ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੈਫੀਅਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਸਮਝ ਲਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤਾਬੇਦਾਰ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਸ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਰਜੇ 'ਚ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਬੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। दूसरा वज़फ़ अल्लाह ताला फरमाते हैं वस्साबिरीन अला मा असाबहुम वस्साबिरीन, सब्र करने वाले, इस्तिक़ामत इख्तियार करने वाले, अला मा असाबहुम, उन्हां चीज़ां ते, उन्हां मसाइब ते, उन्हां तकलीफां ते जिहड़ियां अल्लाह उन्हां नूं दे रहा हुंदा है। जो फैसले अल्लाह दी तरफों हो रहे होंदे न, अल्लाह पाक फरमांदे न वस्साबिरीना, एडे साबित कदम होंदे न कि हर मुसीबत ते इम्तिहान नाल टक्कर ले लैंदे ने, मगर मिशन नूं छोड़न वास्ते तैयार नहीं होंदे। इतने साबित कदम बन जांदे, इतना इस्तिकामत इख्तियार कर देंदे। अल्लाह पाक फरमांदे न सुमैया तरा अपनी वजूद दे दो टुकड़े करा लै, मगर अपने मिशन नूं छोड़न वास्ते तैयार नहीं होए। अल्लाह ताला फरमांदे न वस्साबिरीना अला मा असाबहुम, जेड़े पक्के मजबूत बंदे होंदे न वो हालात नाल समझौता नहीं करदे, हालात नाल कंप्रोमाइज नहीं करदे। वो दुनिया दे हालात दे नाल आके कोई मियां दुनिया दे अंदर टेबल नहीं सजा लेंदे कि मुदाकरात बैठ के कर लेने हैं। वो कहने सारी कायनात दियां दुश्मनियां अपने सिर ते लै लवांगे, मगर जो मिशन रब ने दिता है तौहीद वाला, उस तौहीद वाले मिशन दे उत्ते कदे सौदेबाजी नहीं हो सकदे। वस्साबिरीन अला मा असाबहुम, अल्लाह पाक फरमांदे ओ ताबेदार बंदा नहीं होंदा जेड़ा हालात नाल पिया चलदा होंदा है। हालात इंज दे है ते आप भी पलटा खा गया, इंज दे है तां भी पलटा खा गया। अल्लाह पाक फरमांदे मेरे पैगंबर दे यारां ने सख्तियां बर्दाश्त कीतियां, मगर उन्हां दे ईमान दे अंदर तज़ल्ज़ुल नहीं आया। खुशियां आईयां तां भी ईमान दा मेयार होई पिया जांदा है, गमियां आईयां तां भी ईमान दा मेयार होई पिया जांदा है। वतनों बेवतन हो गए तां भी ईमान दा मेयार होई पिया जांदा है। सारी कायनात दियां दौलतां अल्लाह ने कदमां दे अंदर पा दित्तियां तां भी ईमान दा मेयार हो पिया जांदा है। अल्लाह ताला फरमांदे न वस्साबिरीना अला मा असाबहुम, जो कुछ उन्हां नूं पहुंचदा उदों ते सबर करने वाले होंदे न। ये दूसरी सिफत है। तीसरी सिफत केड़ी हुंदी है? वल मुकीमिस सलात, उन्हां लोगां दे अंदर नमाज पढ़ने दा ऐसा जज्बा हो जाता है, ऐसा ज़ौक़ ते शौक पैदा हो जाता है, वो नमाज दे अंदर कोताही नहीं करते, नमाज नूं तर्क करने वास्ते तैयार नहीं होंदे। सारे काम बाद दे अंदर ते अल्लाह दी खिदमत वाली नमाज पहले नंबर ते। अल्लाह ताला फरमाते हैं वल मुकीमिस सलाह, ये तीसरा वसफ उन्हां लोगां दे अंदर होंदा है। चौथे नंबर ते अल्लाह पाक फरमाते हैं व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो कुछ मैं अल्लाह उन्हां नूं रिज़्क देना हलाल तरीके नाल ते वसाइल नाल पिया देना होना, युनफ़िक़ून रात दिन दे अंदर खर्च पे करते ने, रब दी रज़ा वास्ते खर्च पे करते ने, अल्लाह दी खुशनुदी वास्ते खर्च पे करते ने। अल्लाह पाक ने पहलियां तीन सिफतां नूं आगे जिक्र कीता ते खर्च करने वाले मकाम नूं बाद दे अंदर जिक्र कीता। ये कायनात नूं दस्सिया पहलियां सिफतां ते बाद लोगां दे अंदर पाईयां जांदियां ने, मगर मिम्मा रज़क़नाहुम
ينفقون یہ ہر کسی دے اندر نہیں پایا جاندا عقیدہ ہوندا ہے مگر مال خرچ نہیں پیا کردا نماز پڑھدا ہے مگر مال خرچ نہیں پیا کردا اللہ پاک فرماندے نے کامیابیاں تاں ملنیاں نے پہلیاں صفتاں بھی او دے اندر کمال درجے دیاں تے اے رزق خرچ کرنے والی جڑی صفت ہے اے بھی کمال درجے دی او دے اندر پائی جائے اللہ پاک فرماندے نے اے چار درجے جدوں او دے اندر آ گئے چار صفتاں او دے اندر آ گئیاں چار کمالات او دے اندر آ گئے اللہ تعالیٰ فرماندے نے بشیر المخبتین میرے پیغمبر تو آپ اپنی زبان نال انہاں لوگاں نو خوشخبریاں دیندا جا کہ میں کسے میدان دے اندر تے کسے لادے دے اندر میں انہاں لوگاں نو ذلیل تے رسوا نہیں ہون دیاں گا ہر قسم دیاں کامیابیاں میں اللہ دے انہاں دے مقدر دے اندر لکھ کے دامن دے اندر پا دتیاں نے اے تاں ملدیاں نے کہ جدو کمالات اے اوصاف بندے دے اندر ہون تے قربانی سانو یہی سبق دے رہی ہے کہ رب نال انصاف کر لو رب نال انصاف کے ہے وہ یہ ہے چیزاں رب دیاں تے نہ بھی اللہ دا ہی ہونا چاہیے تے جتھے جتھے انصاف ہوئے گا اتھے امن ہوئے گا جتھے ظلم ہوئے نہ انصافی ہوئے اتھے کدے امن نہیں ساڈے معاشرے دے اندر اس دھرتی دے اتھے امن نظر نہیں آ رہا اس واسطے کہ انصاف نظر نہیں پیا آندا مالک مملوک نال انصاف نہیں پیا کردا مملوک مالک نال نہیں پیا کردا استاد شاگرد نال انصاف نہیں پیا کردا شاگرد استاد نال انصاف نہیں پیا کردا عالم اپنے مقتدیاں نال انصاف نہیں پیا کردا مقتدی اپنے عالم نال انصاف نہیں پیا کردے حاکم اپنے رعایا نال انصاف نہیں پیا کردا رعایا اپنے حاکم نال انصاف نہیں پیا کردی رب تعالیٰ فرماندے سب تو پہلا انصاف اپنے رب نال کر جے رب نال تو انصاف کر لیا تے باقی سارے انصاف کرنا تیرے واسطے آسان ہو جان گے جدو پیدا کرنے والے خدا نال انصاف نہیں کیتا کیڑا وڈا نا انصاف اور ظالم ہوندا ہے او مشرک انسان جڑا رب دی ذات و صفات دے اندر شریک پیا کردا ہے رب نال انصاف اس واسطے اللہ تعالیٰ کے فرمائے ان الشرک لظلم عظیم ظلم مقابل ہے انصاف دے ظلم متضاد کری شاید ہے انصاف دا انصاف ہوئے اتھے ظلم نہیں ہوندا ظلم ہوئے اتھے انصاف نہیں ہوندا سب تو وڈی نافرمانی اس کائنات دے اندر شرک ہے کیوں اللہ نے خود فرمایا لظلم عظیم ہر گناہ ظلم ہے ہر نافرمانی ظلم ہے ہر قسم دی معصیت ظلم ہے مگر انہاں سارے مظالم وچوں وڈا ظلم ہے ان شرک لظلم عظیم اس قدر وڈا ظلم ہے کہ رب تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر روانہ کر کے دنیا نو سکھایا ہے لوگوں رب نال انصاف کر لو رب نال انصاف کر لو رب نال انصاف کر لو کہ جس رب نال انصاف کر لیا وہ دوے جہان کے ہو گئے کامیاب ہو گئے اللہ تعالیٰ فرماندے میں انصاف دا مطالبہ کیتا ہے لیذکر اسم اللہ علی ما رزقہم رب دا نام لیا کر تے کیڑا عجیب سبق اللہ سکھایا ہے رب تعالیٰ فرماندے انبیاء میرے محبوب انبیاء اللہ دے بولو انبیاء اللہ دے محبوب تے سارے محبوباں وچوں سب تو بڑا محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندہ اس ویلے تک مسلمان نہیں ہوندا جب تک کلمے دے اندر اللہ دے محبوب دا نام نہ لوے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تے جب تک رب دے محبوب دا نام لے کے اعتماد دا اظہار نہ کرے بندہ مسلمان نہیں ہوندا آزان نہیں ہوندی جب تک میرے پیغمبر دا نام نہ لیا جاوے اقامت نہیں بندی جب تک میرے پیغمبر دا نام نہ لیا جائے نماز نہیں بندی جب تک پیغمبر دا نام نہ لیا جاوے اللہ دیاں تعریفاں بھی کردا آوے گا مگر جدو آئے گا تشہد دے اندر اس ویلے آ
آکھے گا کہ اللہ میرے پیغمبر محمد رسول اللہ دے اوتے بھی آپ سلام بھیج، انہاں دے اوتے بھی آپ سلام بھیج، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے اجے مکیا ہوندا اللہ فرماندے نے بس نہ کر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ نماز دے اندر پیغمبر دا ذکر نہ ہوئے تے نماز نہیں بن دے، اذان دے اندر ذکر نہ ہوئے تے اذان نہیں بن دے۔ اے سارے مقام اللہ پاک نے ذکر کر دیتے ہیں، مگر جڑے ویلے قربانی دے جانور دے ذبح کرنے دا موقع ہوندا ہے، اللہ فرماتا نہیں تھے میں عدل دا مطالبہ پیا کرنا، ذرا غور کرنا، عدل دا مطالبہ پیا کرنا، انصاف دا مطالبہ پیا کرنا۔ جانور قربانی دا ذبح کرن لگے، اے عدل دا مقام آ گیا ہے، اس واسطے عدل دا مقام ہے کہ چیزاں بھی ہو دیاں تے نہ بھی ہو دیاں، اس مقام دے اوتے نہ لینا تے کلے اللہ دا نام لینا، جے کسے ہور دا نام لے لیا اے عدل کوئی نہیں بننا، نہ انصافی بننی ہے۔ اس واسطے چھری چلان والا جڑے ویلے چھری پیا چلاندا ہوندا ہے، اس ویلے نہ اللہ دا لے کے کہندا بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر، دوے طریقے نال پڑھنا جائز ہے۔ بسم اللہ واللہ اکبر بھی پڑھا جا سکتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اے مقام ہے عدل دے مطالبے دا، اے مقام ہے انصاف دے تقاضے دا، انصاف دے تقاضے دے مقام دے اوتے میں اللہ کہنا لینا ہی تے کلا میرا لینا ہی، اور کسے دا لینا کوئی نہیں ہے۔ تائیں اللہ فرماتے ہیں یذکر اسم اللہ، میں سبق تانوں یاد دلا رہا ہاں کہ میں تانوں مطالبہ تواڈے کولوں مطالبہ پیا کرنا، انصاف کرنا سکھ لو، انصاف کرنا سکھ لو۔ پہلے اللہ نال انصاف کرو تے ساری کائنات نال انصاف کرنا تواڈے واسطے آسان ہو جائے گا۔ دو تین مسئلے ہیں وہ سن لو۔ قربانی کے وجوب کے متعلق ہر وہ انسان جس پہ زکوٰۃ واجب ہے اس پہ قربانی بھی واجب ہے۔ پھر مزید اللہ پاک نے اس میں ایک شرط لگائی ہے، زائد از ضرورت مال اگر کسی انسان کا، زائد از ضرورت مال کسی انسان کا اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے، جو ضرورت نہیں ہوتی، بعض چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم ضرورت کہتے ہیں جس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، اور بعض چیزیں ہم رکھتے ہیں بغیر ضرورت کے۔ میں آپ کو سادہ سی مثال دیتا ہوں، 2000 والا موبائل بھی کام تو ایک آدمی لاکھ کا رکھا ہوا ہے تو لاکھ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں یہ سب آلات، یہ چیزیں ضرورت سے خارج ہوتی ہیں، تو اس لیے جس انسان پہ زکوٰۃ واجب ہے اس پہ قربانی بھی، مرد ہو یا عورت، مرد ہو، بچوں پہ قربانی نہیں ہوتی، چونکہ یہ عبادت ہے، وہ عبادت کے مکلف نہیں ہوتے، وہ نابالغ ہیں، ان پہ قربانی۔ اگرچہ بعض بچے وہ صاحب نصاب بھی ہوتے ہیں، ان کی جائیداد اتنی ہوتی ہے کہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، مگر پھر بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا کوئی عمل اللہ کے ہاں عمل نہیں ہے۔ نیکی کریں گے تو ثواب تو ملے گا، مگر گناہ نہیں لکھا جاتا، وہ مرفوع القلم ہے۔ مرد ہو یا عورت ہو ان پہ قربانی واجب ہے۔ دوسری بات یہ ہے، عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ سربراہ قربانی کر دے باقی نہیں کریں گے۔ بات یہ ہے کہ اگر کمانے والے بیٹے یا کوئی وہ سب کچھ کما کے سربراہ کو دے دیتے ہیں کہ ہم اس کے ایک ذرے کے بھی مالک نہیں ہے، تو مالک ہے، ہم بس اتنا ہی ہے کہ جو پک جائے گا کھا لیں گے، جو دے دے گا وہ لے لیں گے، جو کچھ ہے وہ تیری ملکیت میں ہے، تو مالک ہے، آج کے بعد ہم یہ بھی مطالبہ نہیں کر سکتے کہ ہمارا کمایا ہوا مال ہمیں واپس کر، جب تیرا ہو گیا تو تیرا ہو گیا۔ اس صورت میں سربراہ پہ ہے، باقیوں کے اوپر واجب نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ مگر اگر کمانے والے
والے یہ ایک عزت کے طور پہ یا ایک تعظیم کے طور پہ باپ کو دے دیتے ہیں، مگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کمایا ہے اور مال ہمارا ہے تو وہ ان بیٹوں پہ بھی قربانی کیا ہوگی؟ واجب ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ مال کی ملکیت کا تعین ضروری ہوگا۔ آپ نے زیور بیوی کو دے دیا، آپ نے پیسہ کما کے بھائی کو دے دیا، باپ کو دے دیا، یہ تعین کرنا ضروری ہوگا کہ یہ مال کس کا ہے۔ اگر آپ نے بیوی کو دیا بطور استعمال کے تو وہ آپ کا ہے، زکوٰۃ بھی آپ پہ ہوگی۔ اگر آپ نے زیور بیوی کو دیا بطور استعمال کے مگر مالک آپ ہیں تو قربانی آپ پہ ہوگی۔ اگر آپ نے وہ زیور بیوی کو دیا اور مالک بنا دیا ہے اس کو تو قربانی بیوی پہ ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر آپ مال کماتے ہیں، وہ ملکیت اپنے ذمے لگاتے ہیں کہ مالک ہم ہیں، ہم نے اعزازی طور پہ باپ کے سپرد کیا ہے تو مالک آپ ہیں تو قربانی بھی آپ پہ ہوگی۔ تو اس مال کی ملکیت کا تعین ضروری ہوگا۔ شریعت ایسے گڈمڈ معاملات نہیں کرنے دیتی کہ پتہ نہ ہو یہ پیسہ ہے کس کا، اور بعد میں پھر جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، وہ کہتا ہے میرا ہے اور وہ کہتا ہے میرا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ نے مال کی ملکیت کا تعین کرنا ہوگا، جس کی ملکیت ہوگی قربانی بھی اسی پہ واجب ہوگی۔ قربانی کا جانور بڑا ہے تو اس میں 7 حصے دار شریک ہو سکتے ہیں، بکرا ہے تو اس میں 1 ہی شریک ہوگا، اونٹ کا اس میں بھی 7 ہی حصے شریک شمار ہوں گے۔ عقیقے کے حصے قربانی کے جانور میں وہ معین اور مقرر کیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ 2 حصے قربانی کے رکھتے ہیں اور 5 حصے عقیقے کے کر دیتے ہیں تو آپ کی قربانی بھی ہو جائے گی اور آپ کا عقیقہ بھی ہو جائے گا، اس لیے کہ قربانی کے جانور کے جو بڑا جانور ہوتا ہے جو 7 حصے ہوتے ہیں، ہر حصہ ایک مستقل قربانی ہوتی ہے، ہر حصہ ایک مستقل جانور ہوتا ہے، تو اس لیے اس جانور کے اندر آپ قربانی کے جانور میں قربانی کے حصے بھی مقرر کر سکتے ہیں اور پھر عقیقے کے حصے بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو اس میں معین کر سکتے ہیں۔ اور اس میں جزیات اور تفصیلات تو بہت ہوتی ہیں، جس کا آدمی کو ضرورت ہو تو بعد میں وہ پوچھ سکتا ہے۔ اللہ پاک